السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بولتے اورات۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے بارے میں مسلک اعتدال، آج اس کی ہم چوتھی قسط آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میدان جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا خطبہ دیا۔ خطبے میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ کی رضا کا سبب ہوگا۔ اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و جور کی حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو اور اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا، ان خطوط اور وفود کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے نکالے اور ان کو ان لوگوں کے سامنے اڈیل دیا۔ حر نے کہا، بہرحال ان خطوط کو لکھنے والے ہم نہیں ہیں، اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس سے تو موت بہتر ہے۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور واپس لوٹ جائیں، مگر اب حر بن یزید نے اس ارادے سے روکا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ حر بن یزید نے کہا، بخدا اگر تمہارے سوا کوئی دوسرا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو میں اسے بتا دیتا اور اس کی ماں کا اسی طرح ذکر کرتا، لیکن تمہاری ماں کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا کسی کی قدرت میں نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر بن یزید نے کہا، ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تو میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ حر نے کہا، تو پھر میں بخدا آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ کچھ دیر یہی رد و قد ہوتی رہی۔ پھر حر نے کہا، مجھے آپ کے قتال کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کریں جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو یا ابن زیاد کو لکھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا مخلص پیدا کر دے کہ میں آپ کے مقابلے اور ایذا سے بچ جاؤں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب اور قادسیہ سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا، اور حر ماہ اپنے لشکر کے ساتھ چلتا رہا۔ اسی اثنا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عداوت ان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے لیے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول و فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کے مقام یعنی دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء و حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرایا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اس بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ، تم لوگوں کو میری اتباع کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھرتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تمہارے باپ علی اور بھائی حسن اور چچا زاد مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دے۔ والسلام۔ خود ابن یزید نے خطبہ سن کر کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں گے،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم مجھے موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے؟ آپ کے جواب میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کو نصیحت کے جواب میں کہا تھا۔ بھائی نے اسے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو صحابی نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے ارادے کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی آر نہیں جبکہ اس کی نسبت خیر ہو، اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہوں۔ پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو۔ حر بن یزید کچھ تو پہلے سے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، کچھ خطبوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ یہ کلام سن کر علیحدہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسی حال میں 4 آدمی کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچے، جن کا سردار ترماح بن عدی تھا۔ حر بن یزید نے چاہا کہ انہیں گرفتار کرے یا واپس کر دے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے مددگار اور رفیق ہیں، ان کی ایسی حفاظت کروں گا جیسے اپنی جان کی کرتا ہوں۔ حر بن یزید نے ان کو آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کوفہ کے حال دریافت کیے۔ انہوں نے بتلایا کہ کوفے کے جتنے سردار تھے ان سب کو بڑی رشوتیں دی گئیں اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے، اب وہ سب آپ کے مخالف ہیں۔ البتہ عوام کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو تلواریں ان کی بھی آپ کے مقابلے پر آئیں گی۔ ترماح بن عدی جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں آ کر شامل ہوئے تو آپ نے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ تو کوئی قوت اور جماعت نہیں، اگر آپ کے قتال کے لیے حر بن یزید کے موجودہ لشکر کے سوا کوئی بھی نہ آئے تب بھی آپ ان پر غالب نہیں آ سکتے، اور میں تو کوفہ سے نکلنے سے پہلے آپ کے مقابلے پر آنے والا اتنا بڑا لشکر دیکھ چکا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی بھی میری آنکھ نے نہ دیکھا تھا۔ میں آپ کو خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ ایک بالشت بھی ان کی طرف نہ بڑھے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے پہاڑ آجا میں ٹھہرا دوں گا جو نہایت محفوظ قلعہ جیسا ہے۔ ہم نے ملوک، غسان اور ضمیر اور لقمان بن مندر کے مقابلے میں اسی پہاڑ میں پناہ لی اور ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ آپ یہاں آ کر مقیم ہو جائیں، پھر آجا اور سلمی دونوں پہاڑوں پر بسنے والے قبیلے طے کے لوگوں کو بلائیں، بخدا 10 دن نہ گزریں گے قبیلہ طے کے لوگ پیادہ اور سوار آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اس وقت اگر آپ کی رائے لڑنے کی ہو تو میں 20,000 بہادر سپاہیوں کا ذمہ لیتا ہوں جو آپ کے سامنے اپنے بہادری کے جوہر دکھائیں گے، اور جب تک ان میں سے کسی ایک کی آنکھ بھی کھلی رہے گی کسی کی مجال نہیں کہ آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر ہمارے اور حر بن یزید کے درمیان ایک بات ہو چکی ہے، اب ہم اس کے پابند ہیں، اس کے ساتھ کہیں جا نہیں سکتے، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ترماح بن عدی رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھ سامان رسد لے کر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے گئے، اور پھر آئے بھی، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی غلط خبر سن کر واپس لوٹ گئے۔ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے اور نصر بن مقاتل تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ آپ کو ذرا غنودگی ہوئی، ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں چل رہی ہیں، اس سے میں یہ سمجھا کہ یہ ہماری موت کی خبر ہے۔ صاحبزادے نے عرض کی کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روانہ ہوئے۔ مقام نینوا تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا، یہ سب اس کے انتظار میں اتر گئے۔ اس نے حر بن یزید کو سلام کیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سلام بھی نہ کیا، اور حر ابن زیاد کو ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ جس وقت تم کو میرا یہ خط ملے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو، اور ایسے میدان میں جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ کر دو گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر حر نے اس کا مضمون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہے،
میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ قتال اور حسین کا جواب کہ میں قتال میں پہل نہیں کروں گا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے زبیر بن الکین نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے اور ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان ہے بنسبت اس کے جو اس کے بعد آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ زبیر بن الکین نے عرض کی کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کریں بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریائے فرات کے کنارے پر ہے، اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں تو ہم قتال کریں گے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی بستی ہے؟ کہا گیا کہ اکر ہے۔ آپ نے فرمایا اکر سے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اکر کے لفظی معنی ہلاکت کے ہیں۔ ابھی یہ حضرات اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا قصہ بتلایا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کا اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، جب وہ ایسا کریں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور عمر کو حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کا پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر بالکل پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو اور 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے پر عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر 20 مشکیزیں پانی بھر لائے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اپنے پیغام کے مطابق رات کو ملے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، نمبر 2 یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں، نمبر 3 یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 2 صورتیں پیش نہیں فرمائیں۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے اس میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور اس میں امت کی صلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط کسی ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ شمر ذی الجوشن نے کہا کہ کیا آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر مقابلے پر آئے؟ وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہے سزا دیں چاہے معاف کر دیں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا ایک خط لکھا اور خود شمر ذی الجوشن ہی کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کریں تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم خود لشکر کے امیر ہو۔ ابن زیاد نے جو خط لکھا تھا عمر بن سعد کو، اس کا متن یہ ہے کہ اما بعد، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا اس کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کر دو، مسئلہ کرو کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں، اور پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کے ٹاپوں میں رون دو۔
اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر کے سپرد کر دو۔ وسلام۔ شمر یہ حکم اور خط لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں اس کے پھوپھی زاد بھائی عباس، جعفر، عثمان بھی ہیں۔ ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان حاصل کیا اور روانہ ہو گئے۔ شمر نے یہ پروانہ امان کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ پروانہ دیکھ کر وہ بیک زبان بولے، ہمیں امان دیا جاتا ہے اور ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امن نہیں دیا جاتا۔ ہمیں تمہارے امان کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے، تجھ پر لعنت ہے اور تیرے امان پر بھی۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو سمجھ گیا کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رد کر دیا گیا۔ اس کو کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا، مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا، اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا، آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے۔ شمر ذی الجوشن اس محاذ پر محرم کی 9 تاریخ کو پہنچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ کر آنکھ بند ہو گئی، پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہوئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب نے یہ آواز سنی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، فرمایا ہے کہ اب ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی۔ اس حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی۔ اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ میں آج کی رات میں وصیت اور نماز و دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی، یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرف نبوت سے نوازا اور ہمیں کان، آنکھ، دل دیے جس سے ہم نے آپ کی آیات سمجھیں اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجیے۔ اس کے بعد فرمایا، میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفاشار نیکوکار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی، اور نہ کسی کے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جائیں اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کے آپ کے بھائی اور اولاد اور آپ کے بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر یک زبان ہو کر بولے، واللہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ پھر بنو عقیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہے، تم سب واپس ہو جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھلائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ واللہ ہم اپنی جانیں اور اولاد و اموال قربان کر دیں گے۔ مسلم بن عصبہ نے اسی طرح کی ایک جوشیلی تقریر کی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قتال کرتا ہوا جان دے دوں گا۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بے قرار ہو کر رونے لگیں تو آپ نے تسلی دی اور یہ وصیت فرمائی، میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے نہ پھاڑنا اور سینہ کوبی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی۔ صبح کو یوم عاشورہ اور روز جمعہ اور ایک روایت کے مطابق شنبہ صبح نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت کل 72 اصحاب تھے، 23 سوار اور 40 پیادہ۔ آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک حصہ کا امیر بنایا۔
ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بھی بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر یک بار کی گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ ملے اور عرض کی کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو یہ ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ اب طائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری سزا تو یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر بآواز بلند فرمایا، لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق نصیحت ادا کروں جو میرے ذمہ ہے، اور تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اس میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بہنوں اور عورتوں کے کانوں میں پڑے تو وہ ضبط نہ کر سکیں، رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کر دیں، اور اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔